وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی آج تہران روانہ ہو رہے ہیں۔ ایرانی نیوز ایجنسی ایدنا کے مطابق محسن نقوی مجتبی خامنہئی کے لیے فیلڈ مارشل کا اہم پیغام لے کر ایران جا رہے ہیں۔ محسن نقوی نے دورہ ایران سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، دورہ ایران سے متعلق وزیر اعظم سے مشاورت کی۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو ایرانی قیادت سے ملاقات سے متعلق خصوصی ہدایات دی ہیں۔ محسن نقوی کا چند دنوں میں یہ تیسرا دورہ ایران ہوگا۔ محسن نقوی کا دورہ ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ خطے کی صورتحال اور کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف ایکشن کالعدم تنظیم کے 72 افراد گرفتار۔ مظفر آباد میں پولیس ترجمان نے بتایا گرفتار افراد پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام ہے۔ احتجاج یارڈ میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ امن و امان خراب کرنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ پولیس نے سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات پھیلانے والوں کو وارننگ دی ہے۔ یہ قانون چکنی پر کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں ہنگامہ آرائی کرنے والے عناصر طالبان خارجیوں کے حامی ہیں۔ سیاست کے نام پر انتشار پھیلانے والوں سے اب کسی قسم کی بات نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا دو ٹوک موقف، کہا مخصوص سیاسی جتھے اور ٹرولز اس وقت آزاد کشمیر میں افراتفری پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایکشن کمیٹی کے لیڈرز کے بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ وہ ریاست پر دھاوا بولنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ریاست پرامن احتجاج کا حق تو دیتی ہے، لیکن بلیک میلنگ یا یرغمال بنانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا خصوصی اجلاس اسلام آباد میں طلب کر لیا۔ گلگت بلتستان میں انتخابی دنگل کل سجے گا۔ انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات۔ سکردو میں فلیگ مارچ بھی کیا گیا۔ گلگت بلتستان کے 24 حلقوں کے ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات میں مجموعی طور پر 12 سے زائد جماعتیں اور آزاد سمیت 396 امیدوار میدان میں ہیں۔ شفاف اور پرامن انتخابی عمل کے لیے 7678 افراد پر مشتمل انتخابی عملہ اور 12000 سے زائد سیکورٹی اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ آئندہ بجٹ پر مشاورت کے لیے حکومت کا پیپلز پارٹی سے رابطہ، آج ملاقات طے پا گئی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات آج رات ایوان صدر میں ہونے کا امکان۔ وفاقی بجٹ اور ترقیاتی منصوبوں پر مشاورت ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر آصف زرداری مذاکراتی نشست میں موجود ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ کی شرکت کا امکان۔ 8 جون سے 12 جون کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں ہیٹ ویو کا امکان۔ کراچی میں بھی گرمی کی لہر میں شدت آئے گی۔ 12:40 سے 43 ڈگری رہنے کا امکان۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ پشاور، مردان، بنو، ڈیائی خان سمیت خیبر پختونخوا میں بھی شدید گرمی پڑے گی۔ سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، سبی، تربت اور پنجگور بھی متاثر ہوں گے۔ ان علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ کراچی کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی۔ شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے شہری بے حال۔ کئی علاقوں میں بجلی کی 16 گھنٹے بندش۔ گھروں میں موجود بوڑھے، بیمار اور بچے پریشان۔ کراچی کے کئی علاقوں میں پانی کی بھی قلت۔ عید سے جاری بحران مکمل طور پر ختم نہ ہوا۔ بجٹ میں بیوٹی پارلرز، جلد کی نگہداشت کے لیے کلینکس اور ہیلتھ کلبز کے سامان پر ٹیکس میں کمی کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے ہیلتھ کلب، جم اور سلمنگ سینٹرز کے لیے مشینری آلات اور پرزہ جات پر ڈیوٹی 40% سے کم ہو کر 35% کیے جانے کا امکان ہے۔ میک اپ کے امپورٹڈ خام مال اور امپورٹڈ سن بلاک اور سن سکرین پر ڈیوٹی 44 سے کم کر کے 40% ہو سکتی ہے۔
مردانہ بیوٹی سیلون کے لیے شیونگ کریم، آفٹر شیو لوشن اور کریم پر ڈیوٹی 40% سے کم کر کے 35% کی جا سکتی ہے۔ فیس واش، صابن اور دیگر متعلقہ خام مال پر، جلد کی نگہداشت اور چہرے کی پالش کے لیے کریم اور لوشن پر ڈیوٹی 40 سے کم کر کے 35% ہو سکتی ہے۔ امریکہ کا ایران میں گوروک اور جزیرہ کشم میں تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کا کہنا ہے آپ نے ہرمز اور خلیجی ملکوں کی طرف داغے گئے متعدد بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کو روک لیا۔ ایرانی حملے میں کسی امریکی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی حملے کے جواب میں امریکی اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکی کارروائیاں جاری رہی تو آپ نے ہرمز مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ آپ نے ہرمز کی بندش کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ایران کے طاقتور ہونے سے متعلق مغرب کا دیرینہ خواب اب حقیقت بن گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر برائے خارجہ امور ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے ایکس پر لکھا کہ ایران مزید مضبوط ہو رہا ہے اور اسٹریٹجک نقشہ دوبارہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کو ابنا ہرمز دوبارہ کھلوانے کے لیے عارضی معاہدے کی ضرورت ہے۔ خطے میں سمجھوتے کا خواب دیکھنے والے بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی کر رہے ہیں۔ ایران نے جنگ بندی ڈیل پر اتفاق نہیں کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا NBC کو انٹرویو، کہا ایران کے پاس بالآخر معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ایران وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جنگ کو حل کرنے میں وقت لگتا ہے، یہ کام فوری نہیں ہوتے۔ یہ یقین ہے ایران کے پاس صرف 21 سے 22% میزائل باقی ہیں۔ جن کے پاس شہر میں جگہ نہیں وہ گاؤں یا کہیں بھی سولر لگائیں اور شہر میں فائدہ اٹھائیں۔ سولر سے بجلی پیدا کرنے والوں کے لیے خصوصی اسکیم کی تیاری۔ جن کے پاس شہر میں جگہ نہیں ہے وہ گاؤں یا کسی بھی مقام پر سولر لگا کر فائدہ اٹھا سکیں گے۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے صدر عثمان شوکت کی ARY نیوز سے بات چیت، کہا شہروں میں فلیٹ کے مالکان اپنے گاؤں میں سولر لگا کر شہر کے فلیٹ میں سولر کا کریڈٹ لے سکیں گے۔ وزیر اعظم نے سولر ویلنگ کی تیاری کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان انسداد منشیات اور نشہ آور اشیاء کی روک تھام کے لیے معاہدہ، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بشکیک میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی روس، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان کے وزرائے داخلہ سے ملاقاتیں۔ محسن نقوی نے کہا افغانستان میں دہشت گردوں کے کیمپس خطے کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ افغانستان میں 25 دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل کا کیس، تفتیشی افسر نے عبوری چالان پروسیکیوشن کے پاس جمع کرا دیا۔ چالان کے مطابق مدعی مقدمہ پیر محمد روڈ سے گزر رہا تھا۔ اسی دوران فٹ پاتھ پر ایک شخص کی لاش ملی جہاں لوگ جمع تھے۔ پولیس کو معائنے کے دوران مقتول کی جیب سے ایک ڈبیا ملی جس پر کوئین میڈم پنکی ڈان لکھا ہوا تھا۔ ملزمہ کے خلاف تاحال انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی۔ شعبہ پروسیکیوشن کا عبوری چالان کی اسکروٹنی کا فیصلہ۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کی وائس ریکارڈنگز، پیغامات اور ڈیجیٹل شواہد پنجاب فورنزک لیب بھیجنے کا حکم دیا جائے۔ کراچی پولیس نے عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ موقف اپنایا، دوران تفتیش ملزمہ نے وائس ریکارڈنگز، میسیجز اور دیگر ڈیجیٹل شواہد سے انکار کیا۔ شواہد کا فورنزک کرانے کا حکم دیا جائے تاکہ ملزمہ کی آواز کی تصدیق ہو سکے۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی نے کوکین ڈیلر انمول اور پنکی پر ڈرامہ بنانے کی مخالفت کر دی۔ حنا پرویز بٹ کا کہنا ہے پنکی پر واقعی کوئی ڈرامہ بنایا جا رہا ہے، یہ تو انتہائی شرمناک اور چھچھوری حرکت ہے۔ پنکی کوئی رول ماڈل نہیں جس پر ڈرامہ بنایا جائے، یہ معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے والی خواتین کی بے عزتی ہے۔ ہم کب تک ویورشپ اور پیسے کے لیے ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنا کر پیش کرتے رہیں گے؟ پاکستان میں دل کے 10% مریضوں کی عمر 40 سال سے کم ہے۔ بیماری کی بڑی وجہ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر ہے۔ 50% صحت مند نوجوانوں کو بلڈ پریشر ہے لیکن انہیں معلوم نہیں۔ 70 سے 80% لوگ موٹاپے کا شکار ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹبا ہارٹ ڈاکٹر بشیر حنیف کہتے ہیں
پہلا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. 2 سال کی عمر سے ہی کولیسٹرول چیک کرا لینا چاہیے. 30 سے 40 منٹ پیدل چلنے سے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ عمر بھر دوائیں کھاتے رہیں گے. پنجاب میں پہلی بار کاشتکار کو تمام سہولتیں گاؤں کے قریب ایک ہی چھت تلے میسر آئیں گی. پنجاب کے 4 اضلاع ملتان، بہاولپور، ساہیوال اور سرگودھا میں ماڈل ایگریکلچر مال قائم کر دیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مزید 10 اضلاع میں ماڈل ایگریکلچر مال کے لیے فوری اقدامات کا حکم. کہا پنجاب کے کاشتکار کی سہولت کے لیے ہر اقدام کریں گے. پنجاب کے کاشتکار کی تقدیر بدل چکی، اچھے دن آ چکے ہیں. مومنہ اقبال سے 2020 میں ملاقات ہوئی. مومنہ کے ساتھ اندرون اور بیرون ملک متعدد سفر کیے، اخراجات خود برداشت کیے. مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ثاقب چدھڑ کا NCCIA میں جمع کرایا گیا بیان سامنے آ گیا. ثاقب چدھڑ نے کہا کہ مومنہ اقبال کی سابقہ شادی اور طلاق کا علم ہونے پر شادی سے انکار کیا. گزشتہ سال اگست میں تعلقات ختم کر دیے. مومنہ کی بہن رمشا نے بلیک میلنگ سے $10,000 آسٹریلین ڈالر وصول کیے. مومنہ کے اکاؤنٹ میں مختلف اوقات میں 83 لاکھ روپے منتقل کیے. مومنہ اقبال کے موبائل میں بہت سی تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں. مشکوک افراد نے ویڈیوز اور تصاویر وائرل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں. مومنہ میری اہلیہ کو طلاق لینے پر اکساتی رہی. سندھ میں ریبس کا ایک اور کیس رپورٹ. حیدرآباد میں کتے کے کاٹنے کی شکار خاتون کو جناح اسپتال کراچی منتقل کر دیا گیا. اسپتال حکام کا کہنا ہے 45 سالہ مریضہ میں ہائیڈروفوبیا سمیت ریبس کی دیگر علامات کی تصدیق ہوئی ہے. رواں برس سندھ میں کتے کے کاٹنے کے 90,000 سے زائد کیسز سامنے آ چکے. کراچی میں کتے کے کاٹنے کے بعد 10 اموات ہو چکی ہیں. فریڈم فلوٹیلا کے سماجی کارکنوں سے بدسلوکی. فرانس نے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ شروع کر دیا. فرانسیسی پروسیکیوٹر آفس کے مطابق اسرائیلی بدسلوکی کے خلاف تحقیقات فرانسیسی حکومت کی درخواست پر شروع کی گئی. آئرلینڈ نے اسرائیل کے 2 انتہا پسند وزراء کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی. کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا سالانہ عرس شروع ہو گیا. گورنر سندھ نہال ہاشمی نے مزار پر چادر چڑھا کر عرس کی تقریبات کا آغاز کیا. عرس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. انڈر 18 ایشین ہاکی کپ میں پاکستان نے برونز میڈل اپنے نام کر لیا. تیسری پوزیشن کے میچ میں پاکستان نے ملائیشیا کو 3-0 سے شکست دے دی. پاکستان کی جانب سے عدیل، حیدر اور عزیز نے ایک گول سکور کیا.